گنڈاپور صاحب کی آپ سے پہلے جب وہ اس عہدے پہ تھے تو چند ایسی ملاقاتیں ہوتی تھیں جس میں آرمی چیف بھی موجود ہوتے تھے. آپ کی غالباً ابھی تک کوئی ایسی انٹریکشن نہیں ہو سکی کہ جس میں وہ اور فیلڈ مارشل آپ دونوں ہی ایک جگہ موجود ہیں. تو بہت سے لوگ جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جناب آپ نے فلاں بات کی, آپ نے فیلڈ مارشل کو یہ کہا وہ کہا یا نہیں کہا. آپ نے کوئی ذہن میں لسٹ بنائی ہے کہ آپ کی جب فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوگی تو آپ یہ بات ان سے کہیں گے؟ میں نے عمران خان صاحب کی لسٹ بنائی. عمران خان سے کیا مطلب؟ عمران خان صاحب سے جب ملوں گا تو کیونکہ میں عمران خان صاحب سے جب بھی ملتا ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. اچھا. ہاں, وہ اس کا روب اتنا زیادہ ہے اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. نہیں, لیکن آپ کے جو گلے شکوے ہیں کیا آپ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے رکھنا چاہیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی, جو صوبے کے مسائل ہیں وہ میں ضرور رکھوں گا. سیاست کے مسائل؟ سیاست کے مسائل خود حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سی ایم صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں کرنے کی اجازت دیں گے, لیکن آپریشن تیرا میں کہا جا رہا ہے کہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اسی پر علی امین گنڈاپور صاحب کو بار بار عمران خان صاحب کی بھی ہدایات جاتی ہے آپریشن رکنا ہے, تو آپ کی اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں, ہم نے جرگہ کیا, امن جرگہ, اس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ہمارے جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے, ہم نے ان کو مدعو کیا, ایک چھت تلے سب کو بٹھایا. 15 نکاتی ایجنڈا میں یہ بھی تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اور ملٹری آپریشن جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تمام سیاسی پارٹیاں, تمام قوتیں جو خیبر پختونخوا میں ہیں اس پر ایگری ہوئے. ملٹری آپریشن تو صرف پہلے یہ ہمارا موقف تھا, ابھی پورے کے پی کے کی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو مطلب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اب یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی بنا پر کر رہے ہیں, یہ بدماشی کر رہے ہیں. میں کیا گورنمنٹ اجازت دی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں. کے حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں لوگ کمپنسیشن تک نہیں. دیکھیں, کمپنسیشن جو آلریڈی جو ہمارے انہوں نے وعدہ کیا تھا, ہمارے ایک بقا خیل کے لوگ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو پے کرنا ہے, لیکن وہ پے نہیں کر رہی, ہم اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں اور تقریباً 7.5 ارب روپے ہم اضافی پے کر چکے ہیں بقا خیل کے جو ہمارے متاثرین ہیں. اس طرح جو آئی بی اوز باجوڑ میں ہوئے وہاں سے لوگ نکلے کیونکہ وہ ڈرون اٹیک سے ڈرتے ہیں کہ مطلب ہمارا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ ان کو پے نہیں کرتی. مطلب آپریشن بھی یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس بھی یہ کر رہے ہیں, لوگ بھی ہمارے تباہ ہو رہے ہیں, پیسے صوبائی حکومت دے رہی ہے, یہ ہمیں پیسے بھی نہیں دے رہے. اس طرح تو پھر جو ہے اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو صوبائی کابینہ ہے اسے پاس کریں گے. آفریدی صاحب, تو وہ اس بنا پر اس سارے معاملے میں جو روٹ کاز ہے جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پورا ایک چارٹ انہوں نے دکھایا تھا, وہ یہ تھا کہ جناب وہاں پہ ڈرگز کا نیکسس موجود ہے سیاسی پش پناہی کے ساتھ, اور جس طرح نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے, اسلحے کی اسمگلنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپریشن کیا جائے. بہتر نہ ہو کہ صوبائی حکومت خود ایکچولی والنٹیئر کر کے کہے کہ جی آئیے بیٹھ کے انہی ڈرگ مافیا کے خلاف, انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اسمگلرز کے خلاف جو ہے بیٹھ کے ایکشن لیتے ہیں تاکہ روٹ کاز ہی ختم ہو جائے, وجہ ہی نہ رہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. ڈرگ مافیا کے خلاف ہم نے بہترین کارروائیاں شروع کی ہیں, بڑے مگر مچھ کو پکڑا ہے. اس میں جو کالز آئی ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے. بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہاں پر گھومتی ہیں, یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمارے لیے 100 سال کے لیے وہاں پر ٹیکس فری زون ڈکلیئر کر دیا ہے. مطلب 1947 سے لے کر 2047 تک یہ ہمارے لیے قبائلی اضلاع کے لیے, کیونکہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ابھی وہاں پر جو ہے آپ مطلب وہ ہمارا ٹیکس فری زون ہے. فاٹا بھی تھا اور پاٹا بھی تھا. ہاں, پاٹا پہلے مرج ہوا تھا, ابھی جو ہے فاٹا مرج ہوا ہے. ابھی جو 10 ایئرس کا ٹرانزیشن پیریڈ تھا ہمارا, تو اس میں بھی جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ مطلب آپ لوگ یہ سب کچھ کریں. 100 بلین کا وعدہ بھی کیا گیا تھا, لیکن اس میں جو ہے 700 ارب روپے میں ابھی تک 168 ارب روپے ملے. 532 ارب روپے ہمارا بقایا ہے وفاق, وہ کمپنسیشن جو سرتاج عزیز رپورٹ میں دیا تھا. ابھی وہاں پر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ 2 مہینوں سے ہو رہا ہے.
یہ کب مرج ہوا قبائلی اضلاع 2018 میں. ٹھیک ہے, 2018 تک وہاں کون تھا, کس کے انڈر تھا؟ ٹھیک, تو سالوں سے ہوتا ہے. تو سی ایم اب آپ کیا وانٹیڈ کریں گے اس چیز کو جڑ سے اکھاڑا میں تو جائے؟ پہلے جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پھر میں آتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک, سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. یہ جو فصلیں وہاں پر اگتی ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی زیر نگرانی اگتی تھی, 2018 کے بعد بھی 2018 سے پہلے بھی. جو بارڈر ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے, یہ جو ہیں عسکری ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. وہاں سے جو اسمگلنگ ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈالرز کی ہوں, چاہے اصلی کی ہوں, چاہے گاڑیوں کی ہوں, چاہے XYZ جس کی بھی ہوں, وہ ان کی نگرانی میں ہوتی ہے. مطلب وہ نگرانی ٹائٹ کرے تو وہ نہیں آ سکتے, لیکن اگر آ رہی ہیں تو اس میں جو ہے کون ملوث, کوئی ملوث ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا, میں نے یہ کہا کہ جس افسر کی بارڈرز پہ ڈیوٹی رہی ہے ان کے اثاثے ظاہر کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون کتنے پانی میں. آپ میں سے شاید بہت سارے دوست جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہوں گے, امپورٹڈ سگریٹ بین ہے, آپ کو ہر دکان میں مل جائے گی. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دکانوں پر چھاپے کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ مطلب یہ ایلیگل ہے نا. ہمارا اپنا جو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ تو آپ نے بات ہے نا, یار لاہور میں بھی مل رہی ہے. وہ آپ اپنے صوبے کی بات کریں نا, میں آپ کو آپ کا لا اینڈ آرڈر اگر سچویشن ہے تو وہ آپ سمجھ رہے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب بارڈر سے اگر امپورٹڈ سگریٹ آ رہی ہے تو یہ سہیل افریدی لے کر نہیں آ رہا, یہ کوئی اور لے کر آ رہا ہے. آپ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور ڈرگس کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے تیار؟ ڈرگس کے اگینسٹ ہم اتنا ایکشن لے رہے ہیں. یہ 2 مہینوں میں جو ایکشن میں نے لیا ہے اس سے پہلے جو ہے کسی نے نہیں لیا تھا, انکلوڈنگ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں یہ فیڈرل حکومت کی وجہ کہ لا کے انڈر ہمیں اجازت ملی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہم جو کتنی دیر تک؟ اچھا 2047 تک. 2047 تک نان کسٹم پیڈ گاڑیوں نان کسٹم ضروری تو نہیں ہے, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں افغانستان کے بارڈر سے نہیں آتی, ٹھیک ہے, چمن سے آتی ہے. چمن سے لے کر خیبر پختونخوا تک کتنا راستہ ہے, ٹھیک ہے, کون وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں, وہاں پر آ رہے, آپ وہاں تک نہیں روک رہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ ایریا, اس ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے ہم ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے, تو وہاں پر تو الاؤڈ ہے, وہاں تو چلتی کیجیے گا. لیکن اٹک کے پل کے اوپر روکی جاتی ہے نا, پنجاب میں نان کسٹم پیڈ گاڑی نہیں گھوم سکتی, پکڑی جاتی ہیں, ایکسائز والے پکڑتے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, لیکن آپ مجھے اس کو آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 2047 تک تو کم از کم ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. آپ 4758 ارب روپے جو ہمارا بقایا ہے آپ وہ دے دیں اور یہ بند ہو جائے گا. وہ دیں, میرے آپ کو کوئی تو کمپنسیشن ہم اپنی عوام کو دینا. ایک اسپیسیفک لوکیشن بار بار شیئر کی گئی جب آپ لاہور آ رہے تھے, وادی تیرا میں چرس میلے کی لوکیشن جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے وہ شیئر کی گئی, وہ بھی چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ایکشن لیا ڈرگس کے اوپر, یا وہ بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک ویڈیو کی بار بار شیئر کی گئی, دیکھیں جی اس لیے کہا جا رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے. بھائی جان وہاں پر میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم زعفران لگانے والے تھے پوری تیرا میں, لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس فارمولے کو فلاپ کر دیا, وہاں قوم کو اٹھایا اور جو ہے وہ چیز رفع دفع کر دی. یہ جو ہے میری بات سنیں, یہ 2 مہینے سے نہیں ہو رہا, یہ 100 سالوں سے زیادہ سے ہوتا آ رہا ہے وہاں پر. صاحب یہ جو آپریشن TTP اور دیگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی اس حوالے سے ملٹیپل میٹنگز کور کمانڈر سے ہوئی اور آپ نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی, ان کا فیڈ بیک یا جواب کیا؟ نہیں, میری صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی جب وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے, تو اس میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو FC پر ہمارے جوان شہید ہوئے تھے, چیک پوسٹ پر خودکش ہوا تھا, تو وہاں پر انفارمل سی ملاقات میں ہماری ڈسکشن اس پر ہوئی تھی, اور میرا یہی موقف تھا. وہ اگر آپ کو دعوت دیں تو آپ کو جانے میں اعتراض تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو گئے تھے, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. کدھر؟ ان کے پاس جانا ہے. وہ آپ کے پاس آئے, میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ اچھا, آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, وہ آئے گا. ٹھیک, وہ آپ کے پاس. اچھا عبدالعزیز صاحب, ایک جو پرابلم گراؤنڈ پہ تحریک انصاف اس وقت ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, جس طرح PDM بنی تو مخالف خیال جماعتیں بھی اکٹھی ہوئی. ایک مثال اس کی مولانا فضل الرحمان ہے. خان صاحب کا بار بار پیغام سنتے رہے جی, خاص کر CM جو پچھلے گنڈا پور صاحب تھے, کہ وہ اپنے حلقے کی پالیٹکس سے نکلے اور نیشنل پالیٹکس کے اوپر آئے, جس کا مقصد یہ تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس بنایا جائے. آپ نے جرگے کے لیے ان کو فون کیا یا باقی آپ کا ان سے رابطہ ہوا؟
مولانا صاحب ہوں یا باقی جو اپوزیشن جو آپ کے ہم خیال نہیں ہے، جس طرح چغزئی صاحب ہیں یا علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، تحریک انصاف ان کو اکٹھا نہیں کر پا رہی، حالانکہ ان کے بھی گورنمنٹ کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو کیا یہ تحریک انصاف کی ناکامی ہے؟ جس طرح پی ڈی ایم آپ کے خلاف اکٹھی ہوگی، آپ کی گورنمنٹ گرانے میں کامیاب ہوئی، آپ اس طرح کا پولیٹیکل الائنس ابھی تک نہیں بنا پائے جس میں سمجھا جائے کہ پوری اپوزیشن ہے، کراس دی بورڈ ہے، بلا تفریق ہے. دیکھیں ہماری گورنمنٹ انہوں نے نہیں گرائی تھی اور نہ یہ گرا سکتے تھے. جنہوں نے گرائی وہ پوری دنیا جانتی ہے. دوسری بات کہ جو قانونی طور پر حکومت ہو اس کو گرایا جاتا ہے، یہ تو قانونی ہے ہی نہیں، انلیگل گورنمنٹ ہے. اس کو مولانا صاحب کے وہ تحریک تحفظ عین پاکستان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی اس میں انشاءاللہ. صاحب آپ کی جماعت کے اوپر ایک اور الزام جو لگتا ہے جو آپ کے مخالفین لگاتے ہیں وہ ہے کہ آپ کا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو ایک دہشت گرد تنظیم تصور کرتے ہیں؟ 100% کرتے ہیں. تو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ حل کرنا ہے تو مذاکرات ان سے ہونے چاہیے، ان کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے صحیح؟ دیکھیں آپریشن کے کئی اقسام ہوتے ہیں. جو ملٹری آپریشن یہ اناؤنس کرتے ہیں وہاں پر ایمرجنسی لگ جاتی، پھر یہ انسان اور جانور میں فرق نہیں کرتے. وہاں پر جو بندہ راستے میں آتا ہے وہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، کیونکہ وہ بدلے کی آگ میں پھر جو ہے حکومت کو بھی نشانہ بناتا ہے اور ان کو بھی نشانہ بناتا ہے. یہ ملٹری آپریشن میں ڈرونز کرتے ہیں. ڈرون یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے جو ہے کون ہے، ساتھ میں کون ہے، اور وہاں پر ابھی 21 بندے، معصوم بندے ایک ڈرون میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے آفیشلی جو ہے وہ معذرت بھی نہیں ہو پاتی کہ ہماری قوم سے کریں کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگے. تو پھر لوگ اور غصہ ہو جاتے ہیں، پھر دہشت گردی مزید بڑھتی ہے. اس کے لیے جو ہے پلان ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بٹھائیں تاکہ مشترکہ ایک پلان ہو. پھر آپ پر انگلی نہیں اٹھے گی، ہم سب پر اٹھے گی کہ آپ سب نے جو ہے مشترکہ پلان بنایا تھا، ہمارا تو اس میں کام نہیں تھا. بہرحال وہ جب ہم بیٹھیں گے تو باقی چیزیں وہ وہاں پر میڈیا پر نہیں بتا سکتے یا جو ہے کھلے نہیں بتا سکتے، لیکن ایک پلان بن سکتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن یہ سیریس ہی نہیں ہے. مطلب یہ صرف اور صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے. ان کا مقصد دہشت گردی ختم نہیں ہے. ٹی ٹی پی کا ایک موقف یہ ہے، ٹی ٹی پی کا ایک موقف یہ ہے کہ جی ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نہیں مانتے، اور یہاں پہ شریعت کا لا جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کروا کے رہیں گے. دیکھیے خان صاحب، عمران خان نے کبھی ٹی ٹی پی کی بات نہیں کی. ان کے آپ سارے بیان دیکھ لیں جیل میں میرے سامنے جو انہوں نے دیے، 3 فریق کہتے ہیں اس میں. کہتے ہیں افغان حکومت سے بات کرو، جو صوبائی حکومت ہے وہ اس پہ انوالو ہو، وفاق اس کے ساتھ انوالو ہو، اور جو قبائلی ہمارے معاہدین ہیں وہ انوالو ہو. وہ ان کے درمیان مکالمے کی بات کرتی ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ مکالمے کی بات کب کی ہے خان صاحب؟ میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کا یہ کہنا ہے آپ ان میں سے کسی ایک شرط کے اوپر بھی ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار تو نہیں ہے. کیا آپ کی پوزیشن یہ ہے؟ دیکھیں ٹی ٹی پی کے علاوہ جس نے ساری عمر جو ہے بندوق بھی نہ اٹھایا ہو، وہ میرے ملک کا آئین نہیں مانے گا. وہ اگر ہمارے ملک کا جھنڈے کی بے حرمتی کرے گا، اگر وہ میری قومی ترانے کی بے حرمتی کرے گا، اسے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک. اگر آپ کہیں گے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے عمران کو رہا کرا لیں گے تو مجھے نہیں لگتا انٹل انلیس آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو کیا اس پہ بھی کوئی یہ آپ سوال کر رہے ہیں تجویز دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں نا منصور صاحب کے سامنے بیٹھ کے مجھے لگتا ہے میں پروگرام نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں تو ایک صحافی کے طور پہ جو میری آبزرویشن ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو کیا یہ پی ٹی آئی طے کر چکی کہ صرف اس سے ٹکرانے ہی ہے یا کوئی رستہ درمیان کا بھی نکالنے؟ دیکھیں آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ ٹکرانا تو نہیں ہے، لیکن مزاحمت بھی نہیں چھوڑنی، اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اور جب ہم جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں سے تو مذاکرات ہم کریں گے، لیکن اس لیول پر کہ لیول برابر ہو، ہاتھ اوپر نیچے نہ ہو، اس پر کریں گے اور صاحب اختیار کے ساتھ.
सीएम साहब ये बताएं, थर्सडे को अब 2 थर्सडे आप नहीं गए अडियाला, तो अब मायूस हो गए हैं कि आपके नहीं होती मुलाकात को नहीं जाना, या आप कुछ और ऑल्टरनेट प्लान? और ये समीना के सवाल के साथ मेरा भी ऐड कर लें कि जो आप नहीं जा रहे इस पे कुछ ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज था और अडियाला के बाहर, तो एक शर्त शायद ये रखी गई थी कि आप ना आए वहां पर, तो आप नहीं आए थे। नहीं, ऐसी किसी ने ऐसी मजाक किया होगा। इस दफा ये 2 दफा जो है पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया, इसलिए नहीं गया। और पिछला जो हफ्ता था वो भी मैं इधर ही आ रहा था लाहौर, लेकिन यहाँ की तंजीम ने कहा कि हम रेडी नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी नेक्स्ट वीक आ जाए, इसलिए इस वीक आ गया। और वहां पर पंजाब में है ना अडियाला, तो सीएम पंजाब से आपने राब्ता किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने मिलना है? वो बीइंग सीएम, आप भी एक सीएम है, तो आप दोनों के दरमियान एक वो बात तो हो सकती है इस पे? नहीं, मैंने साहिबा से आपकी अब तक कभी बात हुई है किसी मौजू पे? कोई आप जब जैसे इकट्ठे हुए उसमें एक मीटिंग हो चुकी है? नहीं, वो जो एनएफसी उसमें वो वीडियो लिंक पे थी। नहीं, अच्छा, एनएफसी में वो गलत कोट हुआ था। एनएफसी में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसमें वज़ीर-ए-आला नहीं होता। चूंकि मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और मुराद अली शाह भी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से वन ऑन वन नहीं हुई अभी तक? नहीं, वैसे राब्ता कोई उनसे बात नहीं, राब्ता कुछ भी। आप जब यहाँ आए थे तो आपने ऑफिशियली उन्हें आगाह किया? हाँ, ऑफिशियली भी आगाह किया था मैंने। अडियाला जेल के लिए भी ऑफिशियली उनको क्या रिस्पॉन्स था उनका? नहीं किया, उसका जवाब नहीं आया। नहीं किया। आपने खत लिखा, उसका जवाब नहीं दिया? हाँ, मैं कोट लखपत जेल भी जाना चाह रहा था, अपने जो हमारे वहाँ पर लीडरशिप है, सिरान है, उनसे मिलने के लिए, और उनका भी बाकायदा मैंने कहा था, लेकिन उसकी इजाजत भी नहीं दी। तो जब कैंट में आपको रोका गया तो आपने उन्हें बताया कि मैं सीएम हूँ? नहीं, कैंट में मुझे नहीं रोका गया। जब आप वो सरफराज उमर चीमा से मिलने गए? नहीं, मैं गया ही नहीं वहाँ पर। मुझे ये बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा इजाजत नहीं, हम इजाजत नहीं है। यानी वो आपको इजाजत नहीं? हाँ, मैंने इनको कहा कि आप रिटर्न में भेजें वरना मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं भेजा। बहरहाल ये इम्पैक्ट हम खत्म नहीं कर रहे थे इस इवेंट का, तो इस वजह से जो है हमने वहाँ रेजिस्ट नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके लिए एक पैगाम दिया कि आप आए हैं लाहौर, आपने घुमा फिरा है, विजिट किया है, कैसा लगा लाहौर आपको? आप उनकी वो कहते हैं कि जी आप देखें हमने कितनी तरक्की की है यहाँ पे, हमने लाहौर को क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो बतौर सीएम केपी कुछ चीजें यहाँ से देख के जा रहे हैं कि हाँ ये पेशावर में या दीगर शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो? अच्छा, यहाँ पर 3 इश्यूज थे। लाहौर तो लाहौर है, लेकिन इस दफा मैंने इसलिए नहीं देखा कि सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे। अच्छा, दूसरी बात कि जो ग्रीनरी में देखना चाह रहा था वहां पर जो एक तस्वीर लगी होती थी और एक ही चेहरा उस पर होता था। हाँ, दूसरा था नहीं, और मेरे ख्याल में ये आवाम का पैसा है मुसलसल जो है वो तस्वीरें। अच्छा नहीं, वो तो नेचुरल है। दूसरी बात ये है कि ये हकीकत है कि लाहौर डेवलप्ड है, लेकिन रोडों से कौमें नहीं बनती, ये मेरे लीडर कहते हैं। दूसरा, बेहतरीन बत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी सियासी बत्ती बुझ गई है। मतलब ना बत्तियां इनको बचा पाई है, ना सड़कें इनको बचा पाई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो लोगों को शऊर दिया है। अभी लोग समझ गए कि मतलब अगर कोई रोड बना रहा है ये इसका जो है हक है कि वो बनाए, कोई बत्तियां लगा रहे ये इसका हक है, ये आवाम के पैसों से लगा रहे, अपने जेब से तो नहीं ला रहे। लेकिन हमने उस बंदे को सपोर्ट करना है, वो हमारा लीडर है जो मुल्क और कौम का सोच